الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلتي أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راه ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صوت نستاذ بس فكرتك رازي قدرة الله سجن لي لقيت لقيت لك ها لقيت لك
واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے جو آیت مبارکہ آج کے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ آیت گزشتہ جمعے بھی خطبے میں نے تلاوت کی تھی اور عرض کیا تھا۔ قرآن مجید میں 2 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اہل ایمان کو اللہ پاک نے دعوت دی ہے ایمان لانے کی۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے کے ساتھ، کامل طور پر۔ اب ایمان لانے کی دعوت عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی دعوت تو اہل کفار کو دی جاتی ہے یا کافروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ملت کفریہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنوں ایمان لاؤ۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں، یا دہانی کے طور پر بس لباس عرض کرتا ہوں تاکہ وہ باتیں جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیے تھے بس چند ایک باتیں عرض کر کے تاکہ وہ اسباق ذہن میں تر و تازہ ہو جائے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے جو اہل ایمان کو دعوت دی ہے ایمان لانے کی، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنوں جب تم ایمان لے آئے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اب صفت تقویٰ سے بھی آراستہ ہو جائے۔ خالی ایمان زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنے دل میں اس ذات کا بڑائی لانا، اس ذات کے عظمت اپنے دل میں بٹانا، اس ذات سے خوف دل میں رکھنا۔ اللہ پاک نے اس حوالے سے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ دیکھو ایمان خالی خولی زبان سے جمع خرچی کا نام نہیں، بلکہ ایمان تو ایک قوت ہے اور طاقت ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان دل کے اندر بن جائے تو پھر یہ انسان کیسے بھی حالات ہو، یہ مومن ادھر ادھر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر اتنا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ مر جانا قبول ہے، ختم ہو جانا قبول ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ادھر ادھر جانا اس کو منظور نہیں، ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے استقامت فی الدین جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، جب ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے مختصر مگر جامع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں ایمان لایا ہوں اور پھر اس ایمان لانے پر جم جا مضبوطی کے ساتھ۔ تو گویا یہ آمنو باللہ ورسولی، یہ گویا حدیث میں اس کی تشریح یوں ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر جمنا یہ اصل بات ہے۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اب کیفیات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایمان لانے کے بعد ان کی کیفیات کیا ہے۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل نے بلایا وادی بنات کی طرف اور 2 اونٹوں کو بھی ساتھ لایا، جمع غفیر اہل مکہ کا۔ تو ابو جہل نے سمیہ کو جب بلایا، سمیہ سے پوچھا، سمیہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ہمارے معبودین کو چھوڑ دیا ہے اور تم اس ذات پر ایمان لائے ہو جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ کیا واقعی تم مومنہ بن گئی ہو؟ سمیہ نے کہا، ابو جہل، اے مکے کے رئیس، تم نے تو سنا ہے دوسروں کی زبان سے، ذرا میری زبان سے بھی سن لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بھی مجھ سے اپنے کانوں سے سن لے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لا چکی ہوں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لا چکی ہوں۔ ابو جہل نے کہا، سمیہ باز آ جا، اپنی پرانی دین کی طرف لوٹ آ۔ سمیہ نے کہا، اے مکے کے وڈیرے، تو ایک بار مجھے کہتا ہے کہ ایمان لانے سے باز آ جا، میرے تو بدن کے ہر بال سے یہی آواز نکل رہی ہے، ایک ایک بال بدن کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ عبادت کے لائق بس وہی ایک وحدہ لا شریک ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے۔ کہا کہ جانتی ہوں سمیہ، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تیری جان ختم ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سمیہ نے کہا، ابو جہل، یہ تو ایک جان ہے سمیہ کی جو اللہ کے دین پہ قربان ہو رہا ہے، اگر سمیہ کے 1000 جان ہوتے ایک کے بعد دیگر اللہ کے دین پر قربان کرتے تب بھی سمیہ کے لیے یہ سودا سستا رہتا۔ بدبخت ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور ایک کو مشرق کی سمت کھڑا کیا اور دوسرے کو مغرب کی سمت کھڑا کیا۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کی وہ سچائیاں ہے جو دشمن بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کہا کہ سمیہ نے کہا کہ اب بھی وہی بات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دونوں اونٹوں کو بچکایا ابو جہل نے، ایک مشرق کی طرف دوڑا، ایک مغرب کی طرف، اور سمیہ بیچ میں چیر گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے، مرد عورتوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام کی عظمت پر جان نچھاور کی قربانی دی وہ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اور اکثر حجاج اکرام، عمرہ کرنے والے، انہوں نے یقیناً وادی بنات کو دیکھا ہوگا۔ یہ بالکل پرانا جو باب عمرہ تھا اس کی بالکل سیدھ میں یہ فردوس مکہ ہوٹل ہوا کرتا تھا، یہاں کونے پر بڑا، اب تو گر گیا، حرم کا حصہ بن گیا۔ اس کے بالکل سامنے وادی بنات اب بھی موجود ہے، اور چاروں طرف روڈ بن گئی، بلڈنگیں بن گئی، لیکن وادی بنات کو آج بھی نہیں چھیڑا گیا ہے اور چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ وادی بنات کے متصل جامعہ سولتیہ مدرسہ ہوا کرتا تھا، اب ذرا دور چلا گیا۔ اسی مدرسے سولتیہ، اس میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، بات بہت بڑھ جائے گی، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن بات ہے آ گئی۔ اللہ نے بر صغیر میں 2 اشخاص ایسے پیدا کیے کہ دونوں کو اللہ نے باطل کے مقابلے میں حق سے مالا مال کر کے بھیجا۔ سچ پوچھو، خدا کی قسم، یہ 2 اشخاص ایسے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے پتہ نہیں آج اس بر صغیر میں اللہ کا یہ دین کس صورت میں ہم تک پہنچتا۔
شاید اس بر صغیر کے آدھے سے زیادہ لوگ ہندو ہو چکے ہوتے اور آدھے سے زیادہ کرسچن عیسائی ہو چکے ہوتے. اللہ نے عیسائیت کے مقابلے میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا اور ہندوؤں کے مقابلے میں دین حق کو سنبھالنے کے لیے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اٹھایا. آج بھی اس بر صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، ان کی سند میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام موجود ہے. ہمارا کوئی سند بھی دور حدیث کا مکمل نہیں کہلا سکتا جب تک ہمارے سند میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام نہ ہو. اس مرد درویش نے اس بر صغیر میں ایک عجیب انداز سے اللہ کی اس دین کو پھیلایا اور اس کا آپ نے بیڑا اٹھایا. اور درویش اتنے تھے کہ اس وقت، یہ کیا پاکستان سے بہت قبل کی بات ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ انگریز جو اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن ہو چکے تھے، علماء کو نہیں چھوڑ رہے تھے، سب کو پھانسی گاڑ تھا. آج بھی بادشاہی مسجد کا دروازہ موجود ہے، مین دروازہ جہاں علامہ اقبال کا مزار ہے کونے پر، اس طرح اس کی سیدھ میں جو یہ دروازہ ہے بادشاہی مسجد کا، 500 علماء کو اس دروازے پر انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا. 500 علماء. اور جم غفیر تھا، پورے اہلیان لاہور کو جمع کر کے کہا آئندہ تم اپنی بچوں کو تعلیم دو گے؟ کہا بالکل نہیں. حافظ قرآن بناؤ گے؟ نہیں. عالم بناؤ گے؟ سب اہلیان لاہور نے کہا کہ نہیں بنے. اگر بنایا، جس طرح ان علماء کا حشر ہوا ہے تمہارے بچوں کا بھی یہی حشر ہوگا. اب ایسی حالت میں کس طرح اللہ کی دین کی حفاظت کی ہوگی؟ اللہ کی دین کا یعنی جس شخصیت نے بیڑا اٹھایا اور اس نے احسن طریقے سے الحمدللہ آج اللہ کی دین میں ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آیا. کیسی قربانیت ان حضرات کی، کس طرح انہوں نے قربانی دی، ایک تاریخ ہے. یہ بیڑا اٹھانے والا حضرت مولانا قاسم نانوتوی. انگریزوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے. جب گرفتاری کے لیے انگریز فوج حضرت عصر کی نماز پڑھ کر دروازے پر نکلے ہی تھے کہ انگریز فوج نے پورا مسجد کو گھیرے میں لے لیا. مولانا قاسم نانوتوی سے جو ایک درویش تھے، کوئی جبہ قبے والے تو تھے نہیں، سیدھے سادہ، تو وہ نکل کر جوتے پہن رہے تھے مسجد کے باہر، جوتے پہننے کی جگہ پر. تو انگریز فوج نے کہا میاں جی. مولانا قاسم نانوتوی نے یوں اٹھایا، کہا کہ جی کہاں سنا ہے مولانا قاسم نانوتوی آج عصر کی نماز میں یہاں موجود تھے. تو مولانا قاسم نانوتوی سے مولانا قاسم نانوتوی کا پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں موجود تھے، نماز پڑھائی، انہوں نے پڑھائی. کہا کہ کہاں چلے گئے؟ اللہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ چلے گئے نہیں ہیں تو جھوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کا جو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے، تو اب ایسا نہ ہو لعنت اللہ علی الکاذبین کہ مجھ پر بھی اللہ کی لعنت برسے. اگر میں کہتا ہوں نہیں ہے، آئے تھے چلے گئے تو جھوٹ، اس لیے کہ میں خود مولانا قاسم نانوتوی اور مجھ سے نانوتوی صاحب کو پوچھ رہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں جہاں کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم دائیں طرف ہو گئے اور فرمایا مولانا قاسم نانوتوی تو ابھی یہاں کھڑے تھے، ابھی یہاں کھڑے تھے. اچھا، ابھی یہاں کھڑے تھے، جھوٹ بھی نہیں ہوا، واقعی 2-3 قدم ہٹ گئے، کہا ابھی یہاں کھڑے تھے. اور کفار کا حال تو یہ ہے کہ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کفار کو صحیح سمجھ ہی نہیں عطا فرماتے. اس حوالے سے جس طرح نمرود کا حال تھا، یہی اس کے اولاد کا بھی حال ہے. اچھا، انہوں نے دیکھا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں کھڑے تھے، چلے گئے ہوں گے. محاصرہ اٹھایا کہ بھئی وہ کہہ رہے، میاں جی کہہ رہے کہ ابھی یہاں موجود تھے، چلے گئے.
ان کا خیال ہے مولانا قاسم نانوتوی کہ اتنا بڑا نام ہے تو کوئی بہت بڑا جبے قبے والا ہوگا جس کی گرفتار کرنی. وہ کیا جانتے تھے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے کتنے سیدھے سادے لوگ. یہی شخصیت تھے جس نے بر صغیر میں اللہ کے دین کو بچایا. آج جتنے بھی مدارس نظر آتے ہیں ہند و پاک میں، بلکہ اگر سچ پوچھو پوری دنیا میں اگر اللہ کا دین محفوظ ہے، اللہ کا دین کا کوئی سپاہی کسی مقام پہ اللہ کے دین پر پہرا دے رہا ہے، خدا کی قسم وہ بھی بالواسطہ یعنی کسی نہ کسی صورت میں اس کا تعلق مولانا قاسم نانوتوی سے بن جاتا ہے. اس شخص کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا، کیسے اللہ نے اس کو دین کی حفاظت کے لیے چن لیا. جس طرح ہجرت کی رات عالم کفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی در پہ تھا، اور ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا کیا کہ بھئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے بیک وقت حملہ کر دینا تاکہ ایک شخص قاتل نہ بنے. تمام قبائل پر بات آئے، پھر سب قبیلے تمام قبیلوں سے تو قصاص لے نہیں سکیں گے قریش، اس لیے سب پر خون بہا ہو جائے گا، ہم ادا کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان اس طرح چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جس رات اللہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اللہ فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ میں اللہ کی دین کی حفاظت نہ کروں تو اللہ کا دین مٹ جائے گا. مت کہو. اللہ جس کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے چن لے یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ فرد واحد سے کام لیتے ہیں، اللہ ایک جماعت سے کام لیتے ہیں، اللہ قلیل جماعت سے کام لیتے ہیں یا کثیر جماعت سے کام لیتے ہیں، یہ اللہ کا کام. اللہ فرماتے ہیں اس رات ہجرت کی رات جب پورا مکہ میرے حبیب کے قتل کی در پہ تھا، سب کے سب نکلے تھے تاکہ میرے حبیب کو قتل کرے، مجھے بتاؤ اس رات میرے پیغمبر کو بچانے والا کون تھا؟ اللہ نے سب طاقتیں اس رات جمع کر کے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی. فرمایا ابو بکر میں اپنا حبیب تیرے حوالے کرتا ہوں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی گھر کے افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ہجرت کے پیچھے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار ہے. کہتے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، یا والدہ کی صورت میں، یا بیٹی کی صورت میں، اور یا بیوی کی صورت میں، یا بہن کی صورت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے عظیم ہستی بنے، اس کے پیچھے عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب نظر آتی ہے. اس بہن نے جو کردار ادا کیا سبحان اللہ، تاریخ میں وہ سنہرے حروفوں سے لکھنے کا قابل ہے، بلکہ لکھا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دریا کا رخ کس نے موڑا دین کی طرف، یہ ایک بہن تھی فاطمہ بنت خطاب جو عمر بن الخطاب کی بہن تھی. اس نے اس دریا کا رخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب نبوت کے سفر کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ نظر آتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلے سبق لے کر آئے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دیجئے، اے خدیجہ مجھے چادر میں لپٹ دیجئے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہیں ختم نہ ہو جاؤں. جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، پہلا وہی اقرا بسم ربک الذی 5 آیتیں لے کر آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وہی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بتقاضے انسان ہونے کی آپ کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ ٹھنڈک میں تھوڑا فرق آیا تو سراہنے کھڑے ہو کر جو گواہی دی ہے تاریخ میں وہ سنہری حروفوں سے لکھا گیا ہے کہ آپ جیسے صفات رکھنے والا شخص کبھی بھی ہلاکت کی طرف نہیں جا سکتا. آپ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مجھے تسلی دی، فرمایا ایسا ہوا مجھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اللہ نے اس کامیاب سفر کو جاری و ساری فرمایا۔ کامیاب ہجرت کے پیچھے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں، اللہ اکبر، ان کی تاریخ پڑھیے، تقریباً شیخ عبد القادر جیلانی کے سرتاج العلماء، سرتاج الاولیاء جو بنے ہیں، اس کے پیچھے ان کا والدہ کا کردار نظر آتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو کسی نہ کسی خاتون کا کردار نظر آئے گا، کہیں والدہ کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں۔ قدرت اللہ دا سپیکر ولنے لگی دا دی سل ختم دی دا گئے دا مخت انتظام کول بکا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس وقت صدیق اکبر کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی، اور یہاں بر صغیر میں جتنے بھی بر صغیر ہندوستان کی گورنر آئے ہیں، میرے محترم دوستو، ایک تو وائسرائے ہوا کرتے تھے گورنر ہندوستان کے، دوسرا وہ پادری ہوتے تھے۔ پادری وہ خالی گورنر نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی عیسائیت کی مذہبی پیشوا بھی ہوتے تھے، اور لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے تھے، عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن دہلی کی مرکزی چوک پہ وہی وائسرائے ہند، عجیب سا نام ہے، پادری بھی تھا، ان کے نام یاد کرنے میں بھی کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اچھا ہے بھول گئے، تو وہ کڑا ہے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، آگ جلا کر چوک پر کڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، تمہارا قرآن حق نہیں ہے، میرے پاس انجیل ہے، یہ برحق کتاب ہے۔ مسلمانوں نے کہا دعوت تو تم کرتے ہو، ثبوت کیا ہے؟ کہا ثبوت یہ ہے، یہ آگ جل رہا ہے، لے آؤ تم قرآن آگ میں ڈال دو، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، جو جل جائے وہ باطل مذہب، جو بچ گیا جو کتاب وہ صحیح مذہب۔ ہم مسلمان پریشان، یا اللہ کرے تو کیا کرے؟ اب اس وائسرائے گورنر بھی ہے، پادری بھی ہے، اس کا بات مانے کہ نہ مانے؟ عجیب چیلنج کیے ہیں مسلمانوں کو، اگر تمہارا قرآن جل جائے سمجھو کہ حق نہیں ہے، اگر انجیل بچ جائے تو پھر عیسائی حق پر ہے، اگر انجیل جل جائے سمجھ لو کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، قرآن بچ گیا تو تم مسلمانوں حق پر ہو۔ آؤ اس چیلنج کو قبول کرتے ہو؟ اس لیے کہ باتوں کے میدان میں تو وہ ہر بار شکست کھا چکے تھے، اب مسلمانوں پر یہ ہر بار آزمانے لگا، تو لوگ دوڑتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دہلی میں تھے، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا مدرسہ دہلی میں قائم کیا تھا، جامعہ رحیمیہ، تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے، لیکن انگریز بدبختوں نے رات بلڈوزر لا کر پورا مدرسے کو مسمار کر دیا، اور صبح جب مسلمان آئے تو نہ مدرسے کا نام نشان تھا، نہ مسجد کا نام نشان۔ جامعہ رحیمیہ ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن انگریز اس کو مسمار کر چکے تھے۔ خیر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عظیم فرزند، 4 فرزند اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ بر صغیر میں جو لکھا گیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فارسی زبان میں۔ قرآن کا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے فارسی زبان میں ہوا ہے، اور اس ترجمے کو لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، ان عظیم ہستیوں کے والد گرامی۔ اور پھر اللہ پاک نے جو کام پھر شاہ عبدالعزیز سے لیا، سب سے پہلے اردو کا ترجمہ لکھنے والے تاریخ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں، سب سے پہلے اردو کا ترجمہ انہوں نے لکھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس آئے، حضرت
دہلی کے چوک پہ وائسرائے ہند کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حق ہے کہ انجیل آگ جل رہا ہے. کہتے تم قرآن ڈالو, ہمیں انجیل ڈالتا ہوں, جو جل گیا وہ ناحق اور جو بچ گیا وہ حق پر. کہاں ہے؟ چوک پہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو سینے سے چمٹا کر آ گئے. کہا انگریز وائسرائے ہند کیا کہتے ہو؟ کہا یہی میرا دعویٰ ہے. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, تم انجیل ڈالتے ہو ڈال دو, میں قرآن ڈالتا ہوں, لیکن تھوڑی ترمیم کرتے ہیں, تھوڑی ترمیم کہ میں قرآن کو سینے سے لگا کر اس آگ میں کودتا ہوں, تم انجیل کو سینے سے لگا کر اس آگ میں کودو. جس کا کتاب اور جو شخص بچ گیا وہ حق پہ, جس کا کتاب اور وہ شخص جل گیا وہ ناحق. منظور ہے؟ صرف تھوڑی سی ترمیم. تم خالی کتابوں کو ڈالنا چاہتے ہو, میں اس میں ترمیم کرتا ہوں کہ قرآن سمیت میں آگ میں کود جاؤں گا, تم انجیل سمیت کود جانا. جو جل گیا وہ ناحق, جو بچ گیا وہ حق پہ. کہتے وائسرائے ہند مسکرایا اور کہا نہیں شاہ عبدالعزیز, میں تو اپنی انجیل کو وہ مثالیں لگا کر آیا ہوں جس پہ آگ اثر نہیں کرتا, اپنی بدن کو لگا کر نہیں آیا. باطل پر یوں گویا ہو جاتا ہے. واقعی تم مسلمان حق پہ ہو. اللہ نے کس طریقے سے ایسے ایسے موقع پر اپنے دین کی حفاظت. اللہ نے پھر اس کے بعد جو دین کا کام, پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا. شاہ اسحاق سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اخذ کیا. پھر یہ دونوں بر صغیر میں اللہ کے ایسے درویش بندے تھے کہ اللہ کی دین کی حفاظت کی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے کڑے ہو گئے ہندوؤں کے مقابلے میں, اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کڑے ہو گئے عیسائیوں کے مقابلے میں. اللہ نے ان سے پھر عیسائیت کے مقابلے میں ایسا دین کا کام لیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آج اگر پاکستان میں مسلمان نظر آتے ہیں, آج اگر ہندوستان میں مسلمان نظر آتے ہیں, یہ ان سب کے پیچھے یا مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے یا پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی دین کی حفاظت کی. ایک نے عیسائیت کے مقابلے میں, ایک نے ہندوؤں کے مقابلے. ورنہ مسلمان بر صغیر سے مٹ چکے ہو. یہ آج بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے, دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے. تو پھر تو دین تو مٹ چکا ہوگا. پھر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز جو موجودہ شاہوں کے والد تھے, انہوں نے دعوت دی. وہ وہاں چلے گئے اور پھر اللہ کی شان وہاں جدید تعمیر جب بیت اللہ شریف کی پھر ہوا, اب موجودہ تعمیر میں شاہ عبدالعزیز کی تعمیر کو تقریباً گرا دیا. تو یہاں پرانے جو بیت اللہ شریف کی جو چیزیں جمع ہو گئی تھے, اس لیے نئی تعمیر ہو گئی. تو مولانا رحمۃ اللہ کیران رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبدالعزیز نے کہا تم یہی رہو. کہا میرے مدرسے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے, میں ایک مدرسہ قائم کر دوں گا. انہوں نے کہا بالکل جہاں بنانا چاہتے بنا دیجیے. تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جو پرانا بیت اللہ شریف کے جتنا وہ ملبہ رہ گیا ہے وہ مجھے دے دی. وہ ملبہ اٹھا کر مولانا کیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جامعہ سولتیہ قائم فرمایا اس ملبے سے. اور یہ مکے میں ہندوستان کی ایک مسلمان عورت تھی سولت النساء, ان کا بہت مالی تعاون ہوا مولانا رحمۃ اللہ کیرانی کے ساتھ, انہوں نے بھرپور تعاون کیا. تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کا نام اس خاتون کی طرف نسبت کر کے جامعہ سولتیہ رکھا. اور یہ اس خاتون کی طرف نسبت ہے جو سولت النساء تھی. ان کا جملہ مدرسے کے اخراجات سب کچھ اس نے اپنی ذمہ لے لیا تھا. پھر انہوں نے حق اور باطل نام کی کتاب لکھی 3 جلدوں میں عربی پر. اس میں وہ چیلنج ہے عیسائیوں کو, آج تک عیسائی ان 3 جلدوں کے حق اور باطل نامی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ نے بند بات کیا. تو اس سولتیہ مدرسے کی بالکل متصل یہ وادی بنات ہے. وادی بنات میں جامعہ سولتیہ کے اسی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کے پوتے مولانا شمیم صاحب, اور ان سے سن 87 میں پہلی دفعہ سفر حرمین ہوا
تو اس وقت میری ملاقات ہوئی. اب تو انتقال کر چکے ان کے بیٹے ہیں, ان سے میرا ملاقات ہوا تھا, اس وقت 87 کی بات ہے. تو مولانا شمیم صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا, جو مولانا رحمۃ اللہ کرانی کے پوتے ہیں. اس نے کہا کہ کئی دفعہ بلڈوزر لائے گئے یہ بنات, وادی بنات کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ یہاں بلڈنگ بنائے. بہت قیمتی زمین ہے, مکے بازار کے بیچ میں آ گئی ہے. لیکن جیسے ہی بلڈوزر اس میں چلایا, تازہ خون نکل آیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت سمیہ کو 2 لخت کیا گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں مکے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. زندہ اس میں کئی ایک شخص نے جو اپنی بیٹی کے لیے وہ کود رہا تھا, اور کیا دردناک واقعہ حدیث میں آیا ہے, وہ بھی اسی میدان کا واقعہ ہے. ایک شخص نے کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے, وہ بھی اسی میدان میں درگور کیا. اسی میدان میں حضرت سمیہ کو 2 لخت کیا گیا. اب یہ کچھ بنانا چاہتے ہیں, اللہ بننے نہیں دے رہا ہے کہ اس میں ایسے بچیوں کا خون ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھا کر پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں تمہیں مارا گیا. جرم کیا تھا؟ یہ کہ تم بیٹی تھی, بیٹی ہونا تمہارا جرم تھا. بیٹا اور بیٹی دینا تو اللہ کا کام ہے. اس خاتون کو کیوں مطعون ٹھہرائے جاتے جس کی بیٹی ہوتی؟ کیا یہ اس خاتون کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہو گیا تم کو, جب قرآن مجید کے 14 پارے میں اللہ فرماتے کیا ہوا تم کو جب تمہیں کسی اپنی بیٹی کی ولادت کی خبر پہنچائی جائے تو تم ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں تمہارے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے. تمہارا چہرہ ویران ہو جاتا ہے, اور تمہارا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس پر اندھیری رات انڈیل دی گئی ہو. کیوں؟ بیٹی کی پیدائش پہ تمہارا یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ کیا بیٹا بیٹی دینا یہ انسان کی بس کی بات ہے یا اللہ کی بات ہے؟ سورۃ شورى میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے, اور جتنے خلقت پیدا ہو رہی سب کے مالک اللہ ہے. کسی کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں, بیٹا کوئی نہیں. کسی کو بیٹے ہی بیٹے, بیٹیاں کوئی نہیں. کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں, اور کسی کو عقیم بانج بنا دیتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تم خاتون کو کیوں مطعون ٹھہراتے ہو؟ یہ زمانے جاہلیت میں ان جہلاء عرب کا کام تھا. لیکن آج بھی یہ چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے میرے محترم. ابھی بیٹی کو ابھی بھی برداشت نہیں کیے جاتے کہ بیٹی کی کوئی خبر پہنچائے. بس بیٹا بیٹا بیٹا. اب کیا پتہ ہے کہ تیری خیر بیٹے میں ہے یا بیٹی میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون لی وبالا, اللہم انی اعوذ بک من مال یکون لی عذابا, اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, مناجات میں دی کی کہ اللہ میں ایسے عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا کر دے وقت سے پہلے. بعض ہوتے ہیں نا گھروں میں, وہ کہتے ہیں زن بد در مرد نیکو این دنیا از جہنم ہو. کہا کہ کسی کی گھر میں کوئی بیوی ایسی بری مل جائے کہ اس کے لیے مصیبت کے باعث ہو, بس اس کو اندازہ لگنا چاہیے یہی جہنم ہے, یہی جہنم. زن بد در سرائے مرد نیکو اندریم عالم اس دوزخ او. تو حضور نے فرمایا یا اللہ ایسے عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا کر دے وقت سے پہلے, اور اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے, اور یا اللہ میں ایسے اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے باعث وبال بنے. زوی غواړي او خیر نه غواړي, غواړه الله سا اولاد خود خیر غواړه. ایو سړی وي بچیان نه کې د چا ورته بیت الله ته ولاړ څه حج ته منتظم ته وژاړه الله به زوی درکړي, ادی ورنه
الله سي زوی وغوښتي الله ورکړي. چې ځوان سو په پلار یې حکمونه چلول شروع کړو ادم منډه کړه بیا بیت الله ته ورغلی و یا الله ما خو زوی غوښتي و تا پلار راکړي، ما خو زوی غوښتي و تا پلار راکړي، ما چې زما خبره به مني یا الله خو په ما حکمونه چلوي. تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو خیر عافیت کی اولاد مانگو، خیر عافیت کی یا اللہ دنیا دے دو لیکن خیر و عافیت کا یا اللہ جو میرے لیے باعث عذاب نہ بنے، ایسی اولاد جو میرے لیے باعث وبال نہ بنے. یا اللہ جوانوں تم سے کہتا ہوں شادی اللہ سے مانگو لیکن یا اللہ ایسی عورت نصیب فرما دے جو ہر کام میں میرے لیے تعاون کرنے والی ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی ہو. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خضر علیہ السلام یاد ہے موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے تھے 15ویں سپارے کے آخری الفاظ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا. موسیٰ اور خضر جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ ملا، بچے تھے اخروٹ سے کھیل رہے تھے جیسے بچے ہوتے ہیں. اب تو موبائلوں نے تو بچوں کو بھی گھر میں لا کر بٹھا دیا، بیماریوں کی اماجگاہ بن گئی، بس 24 گھنٹے بچے بھی موبائلوں میں مصروف ہو گئے. پھر ایک محلے میں جا کر کچھ کھیل کودتے تھے، کچھ کھانا ہضم ہوتا تھا، کھانے اب بچے کہتے کھانا نہیں کھا رہے، کیسے کھانا کھائے؟ بھاگ دوڑ ان کی نہیں ہے، چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، 24 گھنٹے لگے ہیں، تو کھانا کیسے ہضم ہو؟ کوئی چلے پھرے تو کھانا ہضم ہونا، کوئی ورزش کرے کھانا پینا ہضم ہونا. تو پہلے بچے تھے باہر کھیلتے تھے، وہ ہمارے پٹانوں میں ہوتا تھا وہی بڑھئی، اب تو وہ چیز نہیں رہا، ہڈیوں کے وہ ٹکڑے سے کھیلتے تھے بچے. تو بہرحال وہ بچوں کا کھیل تھا، بچے تھے کھیلتے تھے، منع نہیں ہے بچوں کے کھیل، صرف اس میں جوا نہ ہو. کتا وگٹے نو زب چیزر یو چینا کا چیرا کچ کما وگٹے تبرا پلاوے کزو او کما وگٹے تب دانو خمار دے، دانو خمار دے دا بنی ہاں کدو کا سکی دریم ہوئی ہر چاچو وگٹے زب چی ورکم دانو خمار نہ دے. صرف خلاصی جی کہ دا دو کس آپس کی شرط لگی ہے، دو افراد آپس میں شرط لگائے تم جیت گئے میں کھلاؤں گا، اگر میں جیت گیا تمہیں کھلاؤں گا، یہ جوئے میں آتا ہے. اگر ایک شخص بیچ میں ہے کہ بھئی جس طرح تقسیم انعامات ہوتے ہیں، 2 ٹیمیں ہوتے ایک جیت جاتا ہے تو حکومت وقت کی طرف سے یا جو اس علاقے کی بڑے ہوتے ان کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں، وہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو انعامات نہیں دیتے، وہ تیسرا فریق دیتا ہے. آپس میں حرام ہے شرط، تیسرا فریق کہے کہ تم میں جو جیت گیا اس کو میں انعام دوں گا، یہ صحیح. تو اخروٹ سے کھیل رہے تھے بچے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا ایسا گور گور کے خضر علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا گردن بدن سے الگ کر کے پینگ مار دی. دوسرا بچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. خضر یہ تو نے کیا کیا؟ معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے مار دیا، گناہ کیا تھا اس کا؟ بہت برا کام کیا. اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا. اب 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے. 15ویں پارے کے اختتامی 2 رکوع، پہلے رکوع کے 16ویں پارے کا پہلا رکوع، یہ 2 رکوع مکمل یہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے. قال علم اقل لك انك لن تستطيع، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اے موسیٰ تیرے پاس علوم تشریعی ہے، میرے پاس علوم تکوینی ہے، تم برداشت نہیں کرو گے. وہی ہوا. یہ دوسرا سوال تم کر رہے ہو. تو پھر اس کی جو وجوہات بیان فرمائی خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ جو کام بھی میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تک کہ بچوں کو مارو، اس بچے کو مارو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بچہ خوبصورت ذہین
یہ جو بڑا ہوتا والدین کا لاڈلا کلوتا تھا، تو یہ گمراہ اس نے ہونا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی والد جو نیک ہے وہ نیکی پر رہے، اللہ گمراہی کی طرف ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، بچے کو وقت سے پہلے مار دیا تاکہ اس کی والدین کا ایمان اور دین بچ جائے۔ اب اس کی بدلے میں اللہ کا فیصلہ ہوا کہ ان کو بیٹی عطا فرمائیں گے اللہ، اور اس بیٹی سے 2 نبی پیدا ہوں گے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ بسا اوقات ایسے فیصلہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اب کیوں کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ہر کام تعریف کے لائق ہے، اللہ جو بھی کرتے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میں تو یا ایھا الذین آمنوا آمینو پر بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بس وہ تمہید میں پھر آج کی گفتگو ختم ہوگی۔ انشاءاللہ یہ آیت ذمے پر رہی، اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بیان کروں گا، لیکن کوئٹہ کی سردی تو مجھے پریشان کر رہا ہے، شاید 1 2 یا 3 جمعے میں نہ ہوں آنے والا، ارادہ ہے سفر کا، میں نے کہا چند دن کراچی جاؤں، اس لیے کہ یہ آپریشنوں نے بھی کچھ تنگ کیا ہوا ہے، اور اس وقت پورا بدن جام جیسے ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کی اجازت سے 20 دن یا مہینہ زیادہ سے زیادہ گزر جائے گا انشاءاللہ، پھر حاضری ہوگی، زندگی باقی، مجلس باقی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔